صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعة من ساعة اللیل والنہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا دلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد واخلق عدوهم من الجن والانس من الاولین والآخرین یا رب الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بحق الحسین علیہ الصلاۃ والسلام عشق صدر الحسین علیہ الصلاۃ والسلام بظہور الحجۃ ابن الحسن علیہ الصلاۃ والسلام اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد جعلنا لولیہ سلطانا فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا۔ خاندان الہیہ کی جلد آبادی کے لیے صلوات۔ وارث صف ازا حجت خدا سر اللہ آیت اللہ علامت اللہ خزانۃ اللہ حیبت اللہ نعمت اللہ قوت اللہ قدرت اللہ مشیت اللہ عین اللہ اذن اللہ عبد اللہ وسیلۃ اللہ خلیفۃ اللہ اسم اللہ برہان اللہ دلیل اللہ روح اللہ قلب اللہ نفس اللہ سبیل اللہ صراط اللہ صورت اللہ بقیت اللہ بقیت الانبیاء بقیت الاولیاء بقیت الاوصیاء بقیت القوثر بقیہ آل ابا نور آل ابا برکت آل ابا حشمت آل ابا غیرت آل ابا مسرت آل ابا منتقم آل ابا وارث آل ابا غوث الغیوث قطب الاقطاب شاہد العباد مستاصل الاناد منعم و منان موزن و آذان صاحب الزمان صاحب الدار صاحب اللوح صاحب القلم صاحب الرجعت صاحب النحیہ صاحب التوقیر صاحب الشرف صاحب بیت الحمد صاحب تابوت سکینہ صاحب امامت الصحاب صاحب خاتم سلیمان صاحب عزم
صاحب شر، صاحب وقار، صاحب ذوالفقار، صاحب سمسام، فلاق الحام، شریک القرآن، مظہر الایمان، خلیفۃ الرحمن، امامنا و امام الانس والجان، عین الحیات، سفینۃ النجات، سدرۃ المنتہی، عروۃ الوثقی، غایۃ القصوی، مثل الاعلی، ذو القدرۃ الجامعہ، غیث الرحمہ، رحمت واسعہ، دولت کریمہ، خاتم الائمہ، خاتم الاولیاء، خاتم الاوصیاء، فضل مبین، امام مبین، کتاب مبین، ماء معین، بلد الامین، امان المومنین، فوز المومنین، معز المومنین، صلاة المومنین، بیت اللہ فی العالمین، غایت الطالبین، نیت الصابرین، ولی العالمین، ولی المظلومین، ولی المستضعفین، ولی العصر، رب الارض۔ کسی کے پاس ایسا ہے رہبر تو سامنے لاؤ۔ اور جن کو اس پہ ناز ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہمارا سب کچھ ہے، اور ہم اسی کے لیے ہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، سب بولو یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ اللہ آپ کو سردار کا ظہور دکھائے، مولا کی شاہی دکھائے، ملعونوں کی تباہی دکھائے۔ کیوں جی چاہتا ہے دیکھنے کو نہیں، اور کوئی دل چاہتا ہے یعنی سردار کی شاہی دیکھیں، ملعونوں کی تباہی دیکھیں؟ نہیں دل چاہ رہا ظلم مٹے اور عدل کا سورج طلوع ہو؟ کیوں بھائیو دل نہیں چاہ رہا؟ میں کہتا ہوں اس دل پہ بھی لعنت ہے جس میں یہ چاہت نہیں ہے۔ بھائی میں سید ارغام عباس شاہ صاحب کا اور میرا ذاکری کا یہ موسم اکٹھے ہی گزری، اور آتا بھی رہا ہوں، لیکن اب نہیں آتا تھا۔ یہ ہجوم شور شرابے، اب میں اس قابل نہیں رہ گیا جی۔ تو یہ قبضے لڑائیاں، بہرحال یہ ارغام عباس صاحب کے جو بیٹے ہیں نا، سرکار کے کام آئیں، اور یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ یقین جانو کہ اب اس کی محبت نے، گو میں بوڑھا ہوں لیکن میں حاضر ہوا ہوں یہ ان کی دل جوئی کے لیے، وگرنہ ہم یہ جلسوں بلسوں والے نہ پڑھنے والے ہیں، نہ کوئی ہماری ضرورت ہے، کام بہت چل رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ اپنے عزیز کی محبت میں آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش ہے، ویسے میں نے تو جو کہنا تھا وہ کہہ دیا ہے، آپ سے کچھ بات کروں گی؟ یہ بھائی سب کچھ آپ کی داد نعرے سب کچھ ہو گیا، اور یہ میرے بھائی رضوی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
یہ بہت بڑا نام ہے، ملک اکٹھا ہوا ہے اکابرین، تو اس طرح واہ واہ میں ہی ٹائم نہ گزر جائے، میں چاہتا ہوں کچھ پیغام بھی ہو جائے۔ اور میری یہ فریاد ہے بارگاہ میں کہ یہ آپ کا آنا سابقہ انتظام یہ امام زمانہ کی نصرت میں شامل ہو جائے۔ کیوں نہیں آمین کہا خدا کے بندو؟ اچھا، تو اس وقت ملک کے حالات بھی بہت ابتر ہیں، اور ویسے مسلمانوں کے حالات بھی بڑے خراب ہیں، اور یہ شیعہ کہلوانے والوں پہ بھی بڑے مصیبت کے دن ہیں۔ کچھ سن رہے ہو جی؟ کوئی ذمہ داری کا ادھر والے اور ادھر والے احساس کرو۔ ملک بھی ہمارا ہے، پاکستانی ہے، مسلمان بھی سب ہمارے ہیں کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور مولا کا نام لینے والے محب موالی شیعہ کہلوانے والے یا شیعہ یہ بھی سب ہمارے ہیں۔ اس کا مطلب ہے سب کی تکلیف کا ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے جی؟ اب میں ذمہ داری سے پہلی بات کہنے لگا ہوں، مسلمانوں کا بڑا احساس ہے، ذلیل ہو رہے ہیں، اور جو کچھ میں سمجھ سکا ہوں وہ کہنے لگا ہوں۔ مسلمانوں، تم ذلیل ہو گئے ہو شیعوں کی دشمنی کی وجہ سے۔ میں ہوائی باتیں کرنے والا بندہ نہیں، میں جھنگ میں کھڑا ہوں، انتظامیہ، عدلیہ، ایجنسیاں جس کا جی چاہے، مسلمان، سنی، وہابی، دیوبندی، جہاں چاہیں ہم بیٹھ کے ثابت کر سکتے ہیں۔ سب سے بڑا نقصان یہ شیعہ دشمنی کی وجہ سے تم کر گئے ہو، اور وہ کیا نقصان ہے؟ شیعوں کی دشمنی کی وجہ سے کیا نقصان کر گئے ہو؟ تم اہل بیت کو چھوڑ گئے ہو۔ کون سن رہا ہے جی؟ بلند حیدری! اہل بیت کو چھوڑ گئے ہو۔ اہل بیت کو چھوڑ گئے کا مطلب ہی یہ ہے کہ قرآن چھوڑ گئے ہو۔ اور کیوں؟ یہ شیعہ اہل بیت کا جو ذکر کرتے ہیں، اب کوئی اہل بیت کا ذکر شروع کرے تو سارے اس کے پیچھے لگ، تو شیعہ ہو گئے ہیں، تو شیعہ ہو گئے ہیں۔ وہ بیچارہ پھر ڈر جاتا ہے۔ اور اہل بیت کا ذکر، میں کہتا ہوں یہی تو تمہارا کتنا بڑا نقصان ہے۔ شیعہ کی وجہ سے تم اہل بیت کو چھوڑ گئے کا مطلب ہے کہ تم قرآن چھوڑ گئے ہو، تم علم چھوڑ گئے ہو۔ یہ اس لیے یہ اہل بیت کو قبول کرو تو شیعہ نہیں ہو جاؤ گے، چلو شیعوں کے دشمن نہیں رہو گے۔ تو اب ان سب کو اس بات پہ ذرا سوچنا چاہیے۔ مسلمان سارے، اور پھر بہت نقصان نظر آ رہا ہے، اور یہ میں اپنوں سے بھی کہہ رہا ہوں، یہ ذمہ دار علماء کرام، ذاکرین عظام اور مسلمان یہ لفظوں میں کھو گئے، بس لفظوں پہ سب کچھ گزارا۔ یہ جلسوں والی تقریر نہیں، لیکن میں یہ دماغوں سے بات کر رہا ہوں۔ یہ جتنے بیٹھے ہیں، یہ میرے بھائی بزرگ، یہ بچے غدیری صاحب کے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، یہ ذرا مہربانی کریں، سوچیں۔ یہ میں لکھا ہے لفظ اللہ، یہ اللہ ہے؟ بولو۔
اور یہ جو لکھ دیا ہے یہ اللہ ہے؟ یہ جو میں اللہ اللہ کہہ رہا ہوں یہ اللہ ہے؟ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں؟ ایسے ہی اسلام دین، اب دماغ بھی ہے، انہوں نے توریت سے پڑھی مسلمان کیا، زبور کے حوالے اسلام پھیلایا، انجیل بیان کی اسلام پھیلایا، وید گیتا بڑی تقریریں کی، بندوں کو مسلمان کیا، ہندوؤں کو مسلمان کیا، اور بڑے سکالر کہلوائے، عالم کہلوائے، سب کچھ ادھر ہی ایسے ہی ہو رہا ہے۔ لیکن مسلمانوں جنگ والے سنی شیعہ حضرات سوچو، اتنا بڑا عالم توریت پڑھی، زبور پڑھی، انجیل پڑھی، آیتیں پڑھی، ہندوؤں کو مسلمان کیا، عیسائیوں کو مسلمان کیا، لیکن جان نہ سکا کہ مولا حسین کیا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ اس وقت بڑا سکالر ذاکر نائک، اسے مولا حسین کا پتہ، یزید کا پتہ ہے، مولا حسین کا پتہ۔ میں کہتا ہوں دنیا سوچے، اور خصوصاً یہ شیعہ حضرات بھی سوچیں کہ ہندوستان میں رہ کے اسلام کا مبلغ، اسلام کا ہیرو اور مولا حسین کا کوئی پتہ نہیں، دین کی تبلیغ تو ہندوستان میں رہ کے تمہیں سمجھ نہیں آئی تو خواجہ جمیری سے پوچھ لینا تھا، اس نے تو تمہیں سمجھایا ہے۔ توریت زبور انجیل کے حوالے دے کے مسلمان کرنے والوں اور یزید کو رضی اللہ کہنے والوں، دین است حسین، جن کا دین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، نعرہ حیدری۔ کچھ سمجھ آئیے میری بات کی کہ اب یہ بڑے بڑے حضرات، میں ذاکر عالم سب کو کہتا ہوں بڑی غلطی ہے، ہم کلمہ لفظ سمجھے۔ توجہ ہے جناب؟ ہم نے آیتیں لفظ سمجھی۔ پتہ نہیں اور کون یہ بڑے پڑھے لکھے ہیں غدیری صاحب کے بیٹے، ذرا غور کرنا جی نالین شاہ صاحب، یہ غلطی ہے۔ کلمہ لفظ، آیتیں لفظ، اور اسی پہ زور۔ حالانکہ کلمہ صرف لفظ نہیں، کلمہ ذات بھی ہے۔ آیتیں صرف لفظ نہیں، آیتیں ذات بھی ہے۔ ابھی بھی جنہیں سمجھ نہیں آئی، صراط مستقیم لفظ نہیں، کتابیں نہیں، اس کتاب میں یہ لکھا، اس میں یہ لکھا، یہ حوالہ وہ حوالہ، ادھر سے وہ آ گیا، ادھر سے یہ آ گیا۔ صراط مستقیم کتاب نہیں، اگر ہے تو قرآن کھول کے پڑھو، اہدنا الصراط المستقیم۔ صراط الکتاب نہیں، صراط الذین انعمت۔ صراط مستقیم کتاب نہیں، صراط مستقیم کچھ ذوات ہیں، کچھ ہستیاں ہیں۔ کلمہ لفظ نہیں، عیسیٰ بھی کلمہ ہے۔ آیتیں لفظ نہیں، آیتیں لفظ نہیں، آیتیں تلاوت بھی کی جاتی ہیں اور کچھ آیتیں زیارت کی جاتی ہیں۔ بس میں جانے لگا ہوں، اتنی اوہو میں اجازت لینے لگا ہوں۔ میں بنیادی یہ بات اپنوں سے بھی کر رہا ہوں۔
آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں، یتلو علیہم آیاتہ ہی، بالکل ٹھیک ہے، لیکن صرف تلاوت کی جاتی ہیں؟ نہیں، لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، ہم نے اپنے محبوب کو ادھر بلایا تاکہ اپنی آیتیں دکھائیں۔ اب تلاوت والی آیتوں پہ تو بڑا زور ہے، میں کچھ کہہ رہا ہوں، جو اٹھے گا یہ تلاوت والی آیتوں سے تو صرف ناف کا تعلق ہے، یہ زیارت والی آیتوں سے تو صرف ناف کا تعلق نہیں۔ دیکھی یا نہیں؟ یہ تلاوت والی آیات، حضور کا تلاوت کرنا حضور کی معراج نہیں، ان آیتوں کو دیکھنا مصطفیٰ کی معراج ہے۔ دیکھی یا نہیں دیکھی؟ اب تلاوت والی آیاتوں کا تو بہت ذکر ہے، یہ زیارت والی آیتوں کا کیوں نہیں؟ کیوں جی، ہونا چاہیے یا نہیں؟ بولو تو صحیح، ہونا چاہیے۔ اور جو میں کہنے لگا ہوں اسے سمجھو، تلاوت والی آیتوں کی تلاوت کرو، اور زیارت والی آیتوں کی تمنا زیارت ہونی چاہیے یا نہیں؟ جتنی جتنی ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ وہ آیتیں جو معراج میں دیکھی وہ 12 تھی۔ کتنی تھی؟ بس 12 میں پھر ایک ذات کو قیام میں دیکھا۔ معراج کا بہت ذکر ہوا اور بس مولا علی کا ذکر کر کے ہی کام ختم ہو گیا، ذاکروں کا بھی اور مولویوں کا بھی۔ معراج میں ایک نہیں 12 ہیں، اور غدیر میں بھی ایک نہیں 12 کا اعلان ہے۔ بھائی کتنا کام اس پہ کیا ہے، اور مجھے لوگ کہتے ہیں شاہ جی بندے ایک نہیں مان رہے، پہلا نہیں مانتے تو 12ویں کو منوانے پہ ہے۔ کیوں بھائی، کوئی سلیبس کے ساتھ چلنا چاہیے یا نہیں؟ میری آپ سے اتنی گزارش ہے، میں اجازت لینے لگا ہوں انہی لفظوں پہ۔ 12ویں کو حضور نے ادھر دیکھا اور پوچھا کہ یہ کون ہے۔ اب 12 میں بھی جس کو حضور پوچھیں بتاؤ کیسا ممتاز نظر آ رہا تھا، اور کچھ یہ کہیں کہ پوچھا جانتے نہیں تھے۔ یہ میں علماء کرام کو کہتا ہوں، جانتے نہیں تھے، جانتے تھے۔ کیوں پوچھا؟ جیسے اللہ نے موسیٰ سے پوچھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے، اللہ جانتا نہیں تھا۔ بابا آج سے مجلس ہے، ساری رات رہنی ہے، میں راستہ دے کے جا رہا ہوں۔ کام کرنے والے اب یہ جوان لوگوں کا کام ہے کہ اس کو کریں۔ 12 میں پوچھا یہ کون ہے، جانتے ہوئے۔ کیوں؟ رضوی صاحب اس لیے کہ محبوب چاہتے تھے یہ سوال کر کے کہ اللہ سے قائم کا ذکر سنیں۔ کون سن رہا ہے؟ بلند نعرہ حیدری۔ 1 منٹ دو جی، 1 منٹ دو جی، کچھ سمجھ آئی جے میں کیا کیا ہے؟ یعنی مصطفیٰ چاہتے ہیں خدا سے منتقم کا ذکر سنیں۔ میں کہتا ہوں ڈوب مرے وہ امت، مصطفیٰ تو قائم کا ذکر عرش پہ جا کے سنے اور اپنی معراج کرے، اور ادھر قوم نہ ذکر کرے نہ سنے۔ اور کوئی آپ کو بھی پھر فرمائش کرنی چاہیے یا نہیں کہ تمہاری ذمہ داری ہے یا نہیں؟
ہے کرنے والوں کی بھی کوئی ہے یا نہیں ہے؟ سمجھ تو ہے تو پھر فرمائش کرو گے؟ یہ قبلہ غلام عباس صاحب ہمارے بزرگ تھے، دعائیں لی ہیں ان سے ہم نے. یہ قصیدہ اس وقت انہوں نے تمغہ لیا تھا امام زمانہ پہ لکھ کے. کوئی یاد ہے کسی کو یا کوئی نہیں؟ تو لہٰذا میں چاہتا ہوں یہ نسل ان کی بزم یہ بھی اس پہ کام کریں. جائز مطالبہ ہے یا جی ناجائز ہے؟ یہی میری فیس ہے، یہی میری نیاز ہے، یہی میری داد ہے کہ آپ سرکار کی طرف رجوع کرنا شروع کر دیں. جتنا جتنا کرو گے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. ایک منٹ میرا دل کرتا ہے اور لوگ کتنے دیکھے ادھر حضور نے؟ 12. اصل میں تو ایک بات سمجھانے والی ہے. عوام کیا یہ خواص بیچاروں کو بھی نہیں پتا، اس لیے کہ اس پہ گفتگو نہیں. رضوی صاحب 12 دیکھے، پہلے نہیں دیکھے تھے. ذرا سمجھو پاویں کڈے کڈے علم نے تواڈے اندر ہے، میری تک نہیں پیندی. متیاں جے کسے بھول بھلیکھے چ رہو، اے سرکار دی دتی ڈا کے. یہ عام گلاں نہیں ہے نا، مدد تسی سمجھو واہ واہ والے کو لب جاندیاں نے. تو اسے میں چاہتا ہوں یہ سب پڑھنے والے بھی اس پہ غور تو کریں نا. دعائے عہد، دعائے امام صادق فرماتے ہیں جو مومن دعائے عہد پڑھے وہ ہمارے قائم کے لشکر میں شامل ہو جائے گا. کیوں تمہاری مجلسوں کا آغاز مجلس میں دعائے عہد نہیں ہونی چاہیے؟ نہیں تو منتقم کے لشکر میں کیسے شامل ہونا ہے؟ اور کچھ اپنی طبیعت بدلو، کچھ سیٹنگ بدلو، کچھ مضمون بدلو. جاؤ نیٹ کھولو، سنی پڑھو، دیوبندی پڑھو، وہابی پڑھو، مقلد پڑھو، سلفی پڑھو، غیر مقلد پڑھو، یہودیوں کو پڑھو، عیسائیوں کو پڑھو. شور مچ رہا ہے کہ مہدی آنے والا ہے. بلند حیدری نہیں ہے، اور نہیں ہے خدا کے بندو. اب تو سنی وہابی دیوبندی اور یہ مسئلہ بھی ایسا ہے کہ سب امام مہدی پہ متفق ہیں اور کہتے ہیں کہ اس نے آنا ہے، اس نے آنا ہے. یہ کہتے ہیں وہ پیدا ہو چکے، وہ کہتے ہیں اس نے پیدا ہونا ہے. پھر یہ بھی کہو پیدا بھی ہونا ہے، پھر بنانا بھی ہے. اگر بنانا نہیں، انہوں نے ولادت کا انکار کیوں کیا؟ پہلے تو غیرت آنی چاہیے تھی سادات اور ذاکرین علماء کو کہ جس کے وجود کا انکار کیا اس کا ذکر بہت ضروری تھا. سننا پہ ہمیں بھائی ایک گل دن مولا علی کے منکر ہیں، لیکن کسی نے یہ انکار نہیں کیا کہ ابو طالب کا بیٹا نہیں. کسی نے انکار کیا؟ یہ قائم وہ مظلوم. بھائی نعرے شارے سب کچھ آگے، میں سمجھ رہا ہوں سب توجہ کر رہے ہیں. یہ قائم وہ مظلوم ہے جس کی آمد کا انکار کیا. نہیں سمجھ آ رہی؟ تو ضروری کس پہ تھا اس کا ذکر کرنا؟ کس پہ تھا؟ او اربوں روپیہ خمس کا کھا گئے ہو، نام کیوں نہیں لیتے؟ پتہ نہیں کون سن رہا ہے. کس پہ ضروری تھا؟ پہلے نسل پہ، سادات پہ ضروری تھا، علماء پہ ضروری تھا، رعیت پہ، سب پہ تھا. لیکن کتنی بے پرواہی ہے. پہلے کوئی کرتا ہی نہیں، کوئی کرے تو کوئی داد ہی نہیں دیتا. اسی لیے وہ بیچارے کرتے نہیں کہ جب داد نہیں ملے گی تو پھر کدھر جائیں گے.
मालिक के करम से मुझे दाद ना मिले, मैं बीमार नहीं हो जाता। सरदार का करम है। मेरी बात पहुंच रही है। अब दुआए अहद का एक जुमला पढ़ने लगा। अल्लाहुम्मा सुर्रा नबीक बिर्रुयतिही, ऐ मेरे अल्लाह नबी को खुश कर कायम के दीदार से। भाई पीर कल तक मजलिस हो गए, इस गल नूं नहीं हो किसे छेड़ना। इस सरदार ने, और ये मेरे मालिक का आखिर एक दिन तक तो लगना है ना, फिर पता तो लगेगा ना कि गैबत में तेरी तरफ बुलाता कौन रहा है। जरा एक मिनट तो जरा सोचो तो सही कि मैं क्या कह रहा हूँ। नबी के मसरूर कर महदी के दीदार से, इसका मतलब है अब हम अपनी खुशियां मांगे या मुस्तफ़ा की? बोलो, अय अपनी लज्जतों में गुम लोगो। कैसी उम्मत हो कि हजूर को भी खुश देखना नहीं चाहते? चाहते हो या नहीं? जितना चाहते हो दोनों हाथ बुलंद करके हैदरी। मैं धीरे धीरे आपकी तवज्जो दिला रहा हूं। और ये अगर ये मौलाना साहबान ना बैठे होते तो मैं ये बात नहीं करनी थी, क्योंकि इस तरफ बहुत कम लोगों की तवज्जो है, इसलिए कर रहा हूं। अब ये तुम दुआ जो मांग रहे हो, हजूर नहीं देख रहे, गैबत हजूर से है, और गैबत तो जालिमीन से है, तो फिर ये दुआ क्या मांग रहे हो कि नबी को मसरूर कर कायम के दीदार से? दुआ क्या मांग रहे हो? देख अब भी रहे हैं, लेकिन जैसे देखना चाहते हैं वैसे नहीं देख रहे। भाई ये मेरे पास बैठने वाले समझ गए ना, तो मैं समझूंगा बड़ा फायदा हो गया है। जैसे देखना चाहते हैं, नारे मरवाने मेरे वास्ते कोई कम नहीं। जैसे देखना चाहते हैं। अच्छा जी, ये पीटीआई वालों इमरान खान को कैसे देखना चाहते हो? हुण दिसदा नहीं पिया, पर नजर नहीं आंदा पिया, आंदा ना, तो इंज ही वेखना चाहते हो? नहीं, रिहाई हो। अब रिहाई में घर बैठे हैं? नहीं, कोई दुआएं मांग रहा है, कोई मुज़ाकरात कर रहा है, मैं कुछ कह रहा हूं, कोई एहतजाज कर रहा है, कोई मरने मारने पे तुला है। क्यों? उसको रिहा देखना चाहते हैं, और फिर तख्त पे हुकूमत में देखना चाहते हैं। मैं कहता हूं कौम शिया, तुम इमाम को कैसे देखना चाहते हो? और अपना आप दिखाना चाहते हो या इमाम को भी देखना चाहते हो? कैसे देखना चाहते हो? शाही पे, तख्त पे देखना चाहते हो या नहीं? अब बताओ, अगर लूट मार में ही लगे रहो तो देखने की कोशिश कब करोगे? जो जो तख्त पे देखना चाहते हैं दोनों हाथ बुलंद करके या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, नाराए हैदरी। भाई मैं आप तक ये बात पहुंचा सका हूं। अब हजूर देख अब भी रहे हैं, लेकिन लहू रोते हुए। देखना कैसे चाहते हैं? तख्त पे शाही देखें। अब मैं कहने लगा हूं, जैसे अर्श पे देखे थे वैसे फर्श पे देखे। किसी ने 12 देखे हैं जी? आज तक इकट्ठे 12 जमीन पे देखे हैं? 4 इकट्ठे हैं, मौला अली, मौला हसन पाक, मौला हुसैन पाक, रसूल पाक, फिर आका ज़ैनुल आबिदीन, 4 इमाम इकट्ठे हैं। 12 देखे हैं जी?
بیدارو 12 بس عرش پہ دیکھے تھے، 12 عرش پہ دیکھے تھے۔ میں ایسے نہیں کہتا غافلو امام زمانہ کا ذکر کرو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، امام زمانہ کے نام پہ فریادیں کرو، دعائیں مانگو، حلال کھاؤ، خمس کرو، امام زمانہ کے نام پہ ماتم داریاں کراؤ، شب بیداریاں کراؤ، عزاداریاں کراؤ۔ میں تو کہتا ہوں لقمہ کھاؤ تو بھی مولا کا صدقہ سمجھ کے، کھلاؤ تو بھی مولا کا صدقہ سمجھ کے، اپنے دن کا آغاز بھی قائم کے ذکر و دعا سے کرو، اپنی شام بھی حضور کے ذکر و دعا سے کرو۔ کیوں کہہ رہا ہوں کہ جب امام مہدی آئیں گے، جب امام مہدی آئیں گے تو 12 اکٹھے زمین پہ ہم ملنگوں کو بھی نظر آئیں گے۔ بابا دیکھنا چاہتے ہو آباد یا نہیں؟ جتنی تمنا ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، نعرہ حیدری۔ بس بھائیو میں اتنی آج کی یہ نوکری قبول فرمانا، جو دیکھنا چاہتے ہو نا، دیکھنے کے لیے کچھ کرنا بھی پڑتا ہے۔ جنہ کرنا دیدار سجندہ ان آنکھیاں سانپ کے رکھیا۔ اس کے لیے حلال کھاؤ، پاک کھاؤ، خمس پاک ادا کرو، نسل پیغمبر کا ادب کرو، اپنے ماں باپ کا ادب کرو، دعائے عہد پڑھو، دعائے ندبہ پڑھو، زیارت عاشور پڑھو، امام زمانہ کے نام کا صدقہ دو، بچے بوڑھے جوان مرد مستورات 313 مرتبہ صلوات کاملہ، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ اپنی ڈیوٹی بنا لو، بچے بوڑھے جوان سب اپنے دن کا آغاز مولا کے ظہور کی دعا سے کرو، اپنی شام مولا کے ظہور کی دعا پہ کرو۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، بچوں، آخری بات ہے، جن ہاتھوں سے دعا مانگو ان ہاتھوں سے ظلم نہ کرو۔ جس زبان سے دعا مانگو اس زبان سے جھوٹ نہ بولو، جس زبان سے دعا مانگو اس زبان پہ حرام نہ رکھو، اور میں کہتا ہوں انکار ولایت نہ کرو۔ ایک منٹ جی، مولا کی ولایت کا انکار نہ کرو۔ قائم نے ظہور کے بعد پہلا کام یہ دیکھنا ہے کہ جو ولایت کا منکر ہے وہ صاف ہو جائے گا، لہذا ولایت کا اقرار کرو، اور ولایت کا اقرار بھی کافی نہیں، پتہ نہیں گھبرا گئے ہوگے، ولایت کا اقرار بھی قبول نہیں ہوگا جب تک بطول کے دشمنوں پہ لعنت نہ کرو گے۔ جن کا یہی دین ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا مانگو، سیدہ کا وارث جلدی آئے اور پاک بطول کا گھر آباد ہو۔ نعرہ حیدری۔ اب آپ کے سامنے ذاکر شفقت عباس آمن پرسیال بابے اور جس طرح حکم میں ملیا ہے اور جس میرے کو ہے کہ انہوں تو بعد علامہ سید ریاض سے رضوی صاحب